ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا القونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، خداوند عالم آپ تمام عزاداران مظلوم کربلا کو سلامت رکھے. عزاداران مظلوم کربلا، آج کی جو تاریخ گزری ہے 25 محرم الحرام، ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی ہی غم کی تاریخ تھی کہ ہمارا آپ کا چوتھا امام اس دنیا فانی سے چلا گیا، کہ جس کے اوپر بے انتہا ظلم ستم ڈھائے گئے ہیں. مصائب دیکھیے کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے. جب تک انسان تصور نہیں کرے گا تب تک انسان کی آنکھوں سے ایک قطرے آنسو باہر نہیں نکل سکتا ہے. عزاداران مظلوم کربلا، ہمیں چاہیے کہ حسین مظلوم کربلا کے اوپر ہم کھل کر کے گریہ وزاری کریں. کیا بھروسہ اگلے برس ہمارے درمیان سے کون افراد رہتا ہے یا کون افراد نہیں رہتا ہے. جو افراد اس دنیا فانی میں رہے گا وہ انشاءاللہ آئندہ سال ہمارے امام کا غم منائے گا. عزاداران مظلوم کربلا، یہی ہمارا چوتھا امام کہ جب امام حسین نے کربلا کے میدان میں 72 قربانیاں پیش کر چکے، 11ویں محرم الحرام آئی ہے، اس لوٹے ہوئے قافلے کو اسیر کر کے لے کے گزارا جانے لگا ہے. جب گنج شہیدہ سے اس لوٹے ہوئے قافلے کو گزارا جانے لگا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میری نگاہوں نے کیا دیکھا کہ جب اس لوٹے ہوئے قافلے کو اسیر کر کے گنج شہیدہ سے گزارا جانے لگا ہے تو ہر جنازے میں کوئی نہ کوئی بی بی اپنے آپ کو گرا کر گریہ وزاری کر رہی ہے. لیکن میں نے مقتل میں 2 چھوٹے جنازے ایسے بھی دیکھے کہ جن پہ گریہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. حمید امام سجاد کے بعد جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے مولا واقع میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ مقتل میں جتنے بھی لاشیں موجود تھے ہر لاشیں پہ کوئی نہ کوئی بھی اپنے آپ کو گرا کر کے گریہ وزاری کر رہی ہے. لیکن میں نے مقتل میں 2 چھوٹے جنازے ایسے بھی دیکھے ہیں جن پہ گریہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. کیا ان کی ماں مر گئی؟ امام سجاد کہتے ہیں اے حمید تو ایسا نہ کہہ، اس لیے کہ ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے کہ جس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں رہوں گی تو فقط اپنے بھیا حسین کو رہوں گی، اپنے بھیا حسین کا میں ماتم کروں گی. عزاداران مظلوم کربلا، امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خار توق ڈال کر کے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پھرایا جانے لگا. عزاداران مظلوم کربلا، روایت کی فکر ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب ہمارا رب کا مولا کو اسیر کر کے لے کے جایا جانے لگا تھا، ایک مقام پر ہمارا رب کا امام تشریف رکھتے ہیں، زمین کربلا میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے قدموں کو پھیلا لیتے ہیں. جناب سکینہ آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے بھائیا سجاد میں نے کبھی آپ کو اس طریقے سے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی آپ کو اس حالت میں بنے نہیں دیکھا. آخر ہے بھیا سجاد آج آپ اس حالت میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ امام سجاد کہتے ہیں اے بہن سکینہ میں کیا کروں، میرے قدموں میں جو ہے کانٹے چبھ گئے ہیں، لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی دشواری ہو رہی ہے کہ میں اپنے پیروں سے کانٹے نہیں نکال سکتا ہوں. عزاداران مظلوم کربلا، روایت کے فکر ہے کہ جناب سکینہ نے امام سجاد کے قدموں سے کانٹوں کو چن چن کر کے باہر نکالا ہے. عزاداران مظلوم کربلا، یہ ہمارا رب کا امام ہے کہ جب بھی امام حسین کی شہادت کے بعد جب بھی امام کی نظریں پانی کی طرف جاتی تھی تو ہمارے امام حسین کی پیاس کو یاد کر کے گریہ وزاری کرتا، خوب روتا. عزاداران مظلوم کربلا،
بس ایک دو باتیں سن لیجیے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کی روایتوں کے فکر ہے کہ تاریخ میں 3 جنازے ایسے گزرے ہیں کہ جس کو غسل دینے کے بعد جس نے غسل دیا ہے وہ انسان چیخ مار کر کے گریہ وزاری کرنے لگتا ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ ایک جنازہ جناب فاطمہ زہرا کا گزرا کہ جب مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے تھے، جب جناب مولا کائنات کو یہ پتا چلا کہ جناب فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی تو چیخ مار کر کے گریہ وزاری کیا۔ جناب فیضا نے کہا کہ مولا آقا میں نے کبھی آپ کو اس طریقے سے روتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر آپ اس طریقے سے کیوں گریہ وزاری کر رہے ہیں؟ تجھے مولا کائنات کہتے اے فیضا میں کیا کروں، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن شہزادی نے مجھ سے کبھی نہیں بتایا، شہزادی نے کبھی مجھ سے نہیں بتایا۔ ایک جنازہ یہ تھا کہ جس میں مولا کائنات غسل دیتے وقت گریہ وزاری کرنے لگے تھے۔ ایک جنازہ وہ تھا کہ جب زندان شام میں جناب سکینہ اس دنیا فانی سے چلی گئی، جناب زینب جناب سکینہ کو غسل دینے جا رہے تھے، امام سجاد نے کہا کہ اے پھوپھی اماں آپ سکینہ کو اس کے لباس کے ساتھ اس کو غسل دے دیجئے گا، اس کے لباس کو اتاریے گا نا۔ آزاداران مظلوم کربلا جناب زینب نے سوال کیا ہوگا اے بیٹا سجاد آخر ایسا کیوں؟ امام نے کہا ہوگا اے پھوپھی اماں اگر آپ سکینہ کے لباس کو اس کی جسم سے اتاریں گے تو اس لباس کے ساتھ ساتھ سکینہ کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے بھی باہر آنے لگیں گے۔ آزاداران مظلوم کربلا ایک جنازہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کا تھا کہ جب ہمارے چوتھے امام کو ہمارا 5واں امام غسل دے رہا تھا تو امام کی نگاہوں نے کیا دیکھا کہ امام کے ہر ایک جگہ پہ ان زنجیریوں کے ان بیڑیوں کے جو ہے نشان آج تک موجود تھے۔ آزاداران مظلوم کربلا آخری بات سن لیجئے کہ جب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو زہر دیا گیا ہے، تاریخ کے جملے ہیں کہ جب ہمارے امام کو زہر دیا گیا ہے تو لوگوں نے چاہا کہ امام کے سامنے پانی پیش کر دے۔ لوگوں نے کہا مولا واقعہ آپ پانی پی لیجئے۔ امام نے کہا کہ وہ بیٹا کیسے پانی پی لے کہ جس کو باپ کو کربلا کے میدان میں 3 دنوں کا بھوکا و پیاسا شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر یاور حسین مرحوم، ابن جواد حسین مرحوم اور اہل ٹانڈا کے جو مرحوم ہیں ان سب کو ان سورہ فاتحہ کا ثواب جو ہے ایصال کر دیجیے۔ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمد الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا، روحی بسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا شیخ القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زمان حاضر جل اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ تعالی مخرجک و ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد۔
تمام مومنین اکرام مومنات کا انجمن سپاہ حسینی کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے.